التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا شخص اللہ تبارک و تعالی کا دوست ہوتا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في المقام الآخر: استغفروا ربكم إنه كان غفارا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے توبہ کیا ہے، توبہ کی اہمیت اور توبہ کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالی بہت قدردان ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غفور بخشش دینے والی ذات ہے۔ انسان جتنی بھی زیادہ گناہ کرے، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بخشش عطا کرتا ہے، اس کو معافی دیتا ہے، اس کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ، توبہ نصوح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کرے اور انابت الی اللہ کرے۔ دین اسلام کا حسن بھی یہ ہے کہ انسان اتنا زیادہ گناہ کرے، زمین سے آسمان تک فضا اس کے گناہوں سے بھر جائے، انسان اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت سے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ خوشخبری اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دی ہے کہ آپ کے لیے ہمیشہ توبے کا دروازہ اوپن رہے گا۔ جب بھی آپ توبہ کریں گے اخلاص کے ساتھ اور توبہ نصوح کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا توبہ قبول کرے گا۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اور رضا حاصل کرے۔ اب اگر انسان زیادہ گناہ کرے اور یہ گناہ انسان کی زندگی کے مقصد کے لیے حائل بن جاتے ہیں اور مانع بن جاتے ہیں تو اب اس ہدف کو، اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے سے راضی ہو جاتا ہے۔ توبہ کیا ہے سامعین؟ توبہ استغفار کا نام ہے کہ انسان استغفار کرے۔ توبہ لغت میں رجوع کو کہتے ہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرے اور گناہوں سے پرہیز کرے۔ قرآن اور سنت کی اصطلاح میں توبہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان زبان سے استغفار پڑھے، اللہ سے بخشش مانگے اور ماضی پاسٹ کے گناہوں پر شرمندہ اور پشیمان ہو جائے اور فیوچر میں، آئندہ والے وقت میں گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کریں، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کا حکم کیا ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنا تمام پر فرض ہے۔ انہوں نے لکھا ہے: واتفقت الائمۃ علی ان توبۃ فرض علی المؤمنین، کہ تمام مومنین پر توبہ کرنا فرض ہے اور اس پر ائمہ نے اتفاق کیا ہے۔ دلیل وہ یہ لکھتے ہیں، ارشاد ربانی ہے: وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے مومنین، اپنی کامیابی کے لیے سب اللہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں اخلاص کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی نے توبہ نصوح کے بارے میں حکم دیا ہے، فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے مومنین، توبہ کریں توبہ نصوح کے ساتھ۔ وہ توبہ کریں جس میں ریا اور نمائش نہ ہو، وہ توبہ کریں جو خالص ہو، وہ توبہ کریں جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ اس کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ توبہ نصوح کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ مت توبۃ النصوح، اے اللہ کے رسول توبہ نصوح کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا: ان یندم العبد علی الذنب الذی اصاب فیعتذر الی اللہ ثم لا يعود الیہ کما لا يعود اللبن الی الضرع،
کہ انسان اپنے گناہوں پر پشیمان ہو جائے اور پھر ان گناہوں کی طرف رجوع نہ کرے اور بالکل پرہیز کریں، اس طرح کہ جس طرح میوان سے دودھ دوہتے ہیں اور پھر دودھ واپس نہیں ہوتا، تو اس طرح انسان پھر ان گناہوں کی طرف واپس نہیں ہوتا۔ اس کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ یا انسان اتنا پختہ عزم ارادہ کرے اور اتنا اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے کہ ماضی کے گناہوں پر میں پشیمان ہوں اور اب استغفار پڑھتا ہوں اور بخشش کا طلبگار ہوں، اور آئندہ زمانہ میں یہ نیت اور ارادہ کرتا ہوں، یہ عزم کرتا ہوں کہ میں فیوچر میں پھر گناہ نہیں کروں گا۔ توبہ کے کئی فضائل اور کئی فوائد ہیں۔ توبہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے پچھلے گناہ مٹ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات، یعنی وہ ذات جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے اور ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اتنا مہربان ذات ہے کہ انسان اگر اخلاص کے ساتھ توبہ کرے تو اس کے پچھلے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، اور پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے حسنات سے تبدیل کر دیتا ہے، نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے گناہ حسنات نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ کان اللہ غفور الرحیمہ، اللہ غفور بخشش دینے والی ذات اور مہربان ذات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا شخص اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے گناہ بھی نہ کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہ مٹا دیتا ہے، تو پھر انسان اس طرح بن جاتا ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا نہ ہو، بلکہ اس کی معافی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غفور اور رحمان ذات ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، لو اخطأتم حتی تبلغ السماء ثم تبتم لتاب اللہ علیکم، اگر آپ کی گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ گناہ آسمان تک پہنچ جائے، زمین سے آسمان تک فضا سارا بھر جائے اس انسان کے گناہوں سے، پھر بھی اگر آپ اخلاص کے ساتھ توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا توبہ قبول کر دیتا ہے اور آپ کی گناہ مٹ جاتے ہیں۔ توبہ کرنے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا شخص اللہ تبارک و تعالی کا دوست ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد ربانی بھی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک توبہ کرنے والا شخص اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ارشاد ربانی ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ تبارک و تعالی غفور یعنی بخشش دینے والی ذات ہے اور ودود ذات ہے، محبت کرنے والی ذات ہے ان لوگوں سے جو تائب ہوتے ہیں اور جو اخلاص کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو دوسرا فائدہ یہی تھا توبہ کرنے کا کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے شخص کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے توبہ کرنے کا کہ توبہ کرنے والا شخص فلاح اور کامیاب ہوتا ہے، وہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ توبہ کامیابی اور فلاح کا ذریعہ اور سورس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنین آپ سب اللہ سے توبہ کریں اس لیے کہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ تو توبہ کامیابی اور فلاحی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جب شیطان کو مردود بنایا، رجیم کہا اس کو، تو
शैतान अलैहि लानत ने, इब्लीस ने अल्लाह तबारक व तआला से मोहलत मांगी क़यामत तक, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको मोहलत अता की। तो इब्लीस ने कसम खाई, व इज़्ज़तिका ला खरजत मिन क़ल्बि इब्न आदम मादाम फ़ी रूह, आपकी इज़्ज़त की कसम कि मैं इंसान के दिल से नहीं निकलूँगा उस वक्त तक जब तक उस इंसान के अंदर रूह मौजूद हो, क्योंकि मैं वसवसे डालूँगा और उसको गुनाह के कामों पर आमादा करूँगा। शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला की इज़्ज़त पर कसम खाई कि मैं इंसान इब्न आदम के दिल से उस वक्त तक नहीं निकलूँगा जब तक इसमें रूह मौजूद हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन जवाब दिया और फरमाया, व इज़्ज़ती व जलाली ला हजबतु अन्हु तौबत मादाम रूह फ़ीही, मेरे अपनी ज़ात पर कसम, मैं मेरे अपनी जलालियत पर कसम कि मैं उस वक्त तक इंसान के लिए तौबे का दरवाज़ा बंद नहीं करूँगा जब तक इसके अंदर रूह मौजूद हो, यानी हमेशा उसके लिए तौबे का दरवाज़ा खुला रहेगा जब तक इंसान के अंदर रूह मौजूद हो। जब आप इसको गुनाह के कामों पर आमादा करेंगे, जब ये इंसान मुझसे माफ़ी का तलबगार बनेगा तो मैं उसके तमाम गुनाह मिटा दूँगा और उसका इस्तिग़फ़ार और उसकी मुआफ़ी कबूल करूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला क़दरदान ज़ात है, रहमान ज़ात है और रहम करने वाली ज़ात है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि इंसान जब भी गुनाह करे तो इंसान मुआफ़ी करे और इंसान इस्तिग़फ़ार पढ़े और इंसान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करे।